جو بد پرہیزی ہے انسولین اس کے لیے نہیں ہوتی، انسولین ہوتی ہے پرہیز کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 4 یونٹ زیادہ لگا کے تو آپ کوئی کھیر کھا لیں یا آم کھا لیں تو وہ ایک اور بیماری کو جنم دے گا جسے ہم ہائپو کہتے ہیں، اور پینک اٹیکس اس سے ہوتے ہیں۔ پھر تو جو انسولین کے یونٹس ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہوتی، وہ فکسڈ ہیں کسی بھی بندے کے لیے۔ ہر بندے کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہیں، پر جس بندے کے لیے جو بھی ہوتے ہیں فائنلی وہ فکسڈ ہوتے ہیں، اور انسولین کے ساتھ فڈلنگ کر کے آم یا کھیر یا مٹھائی نہیں کھا سکتے، تھوڑا بھی نہیں، کیونکہ ان کو ایسی چیز جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہو نہیں لینی۔ گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے معدے سے خون میں شوگر کا جانا، یعنی اگر چینی لیں گے تو تیزی سے جائے گی شوگر معدے سے خون میں، اگر دال کھائیں گے تو شوگر سلولی جائے گی معدے سے خون میں، تو یہ نہیں ممکن۔ لیکن اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی ڈائبیٹک کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم آم اس طرح نہیں کھا سکتے، آئس کریم نہیں کھا سکتے جیسے تمہارا بھائی کھاتا ہے، تو وہ پوچھے گا کیوں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو شوگر ہے، بیماری ہے۔ تو جب ہمارے پیشنٹ کو کوئی گھر والے کہیں کسی جگہ کہ تم نے نہیں جانا جم خانہ، تمہارا بھائی جا سکتا ہے جم خانہ، تو آپ پوچھیں گے بھائی جا سکتا ہے جم خانہ تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ کسی بندے پہ ہوتی ہیں اس کے خاص مرض کی وجہ سے۔ ابھی بات کر رہی تھی میں صفات کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جس میں ڈیزیز کانسیپٹ کی بات کر رہی تھی، تو اس بیماری کے 4 پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے۔ 4 پہلو۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اتنا زیادہ علم ملے اپنی بیماری کے بارے میں کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیگنوز کر سکیں بطور نشئی کے، کہ آپ اپنے آپ جیسے ڈائبیٹک اپنے آپ کو تشخیص کر سکے بطور ڈائبیٹک کے، اس کو بھی اتنا نالج چاہیے۔ اور یہ 4 پوائنٹ جو بھی میں بتانے والا ہوں یہ ڈائبیٹکس کے لیے اور نشے کے مریضوں کے لیے سیم ہے، کہ دونوں کو یعنی ایڈکٹ کو اور ڈائبٹیز کے مریض کو اتنا زیادہ نالج دیں، اتنا علم دیں ان کی بیماری کا کہ وہ اس علم کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈائیگنوز کر سکیں بطور ڈائبیٹک کے، سیلف ڈائیگنوسس کر سکیں، اور سیلف ڈائیگنوسس کر سکیں بطور نشئی کے۔ تو اگر ڈھیر سارا نالج ملے گا اور سوچ بچار ہوگی تو بندہ مان لے گا کہ ہاں میں دوسروں سے مختلف ہوں اور میرے نشہ کرنے اور دوسروں کے نشہ کرنے میں فرق ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنی بیماری کی جو حدیں ہیں، جو کہ بیماری سیٹ کر دیتی ہے کہ جم خانہ نہیں جانا، سلپری پلیس ہے، فلاں بندے سے نہیں ملنا، وہ بندہ سلپری ہے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں، تو ان حدوں کا احترام کرے جیسے ایک ڈائبیٹک احترام کرتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، اور اس نے واک ضرور کرنی ہے، اور اس نے انسولین کا ٹیکہ لگانا ہے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے، یا دوائی کھانی ہے، جبکہ باقی لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈائیگنوز کرے بطور ڈائبیٹک کے یا نشئی کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز اور نشے کی بیماری جو حدود سیٹ کر دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان کا احترام کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس کو ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس سمجھنا شروع کر دے، کہ یہ ایک بنیادی بڑھنے والی اور دائمی بیماری ہے۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پرائمری کرونک پروگریسو، if untreated it is fatal۔ دائمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی۔ ٹھیک، ڈائبٹیز جیسے ہمیشہ رہنے والی، دل کی بیماری جیسے ہمیشہ رہنے والی، دمے کی بیماری جیسے ہمیشہ رہنے والی، ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہمیشہ رہنے والی، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر، جیسے انڈوجینس ڈپریشن، ہمیشہ رہنے والی،
تو اس کو بطور ایک دائمی بیماری کے سمجھ لے کہ میرے جسم کے نظام میں کوئی گڑبڑ ہے کہ اگر میں نشہ کرتا ہوں تو میرا جسم نشے کو سنبھال نہیں سکتا، میرا جسم نشے کو صحیح طرح ہضم نہیں کر سکتا اور مجھ پر خراب اثرات آتے ہیں، اور نشے کے زیر اثر میں غلط باتیں کرتا ہوں، غلط باتیں سوچتا ہوں، غلط ایکشن لیتا ہوں، اور اس سے مجھے بعد میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اپنی بیماری کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لینا کہ یہ میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ بس اتنی بات سمجھ لینا کہ یہ میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں اور میرے ماں باپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں اور میرے دوست احباب مجھ پر احسان کر رہے ہیں، میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا اپنی ذات کے اوپر احسان ہے۔ میں اگر اپنی آنکھوں کے لیے روزانہ قطرے ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے قطرے ڈالنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں دوسرے لوگوں کو کہوں کہ یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اب مجھے اس کا کوئی ریوارڈ دیں، تو یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے جس کو علاج نہیں کریں گے تو بے پناہ تباہی اور موت کا سامنا ہے۔ 5 سال کے اندر 20% ایڈکٹس دنیا سے چلے جاتے ہیں، زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے، ہر 5 سال میں۔ اتنا ڈیتھ ریٹ کینسر کا نہیں ہے، کینسر کا ڈیتھ ریٹ اس سے کم ہے۔ سمپل سی بات ہے، ابنڈنٹ نالج سیلف ڈائگنوسس ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس، بیماری کی حدود کا احترام کرنا اور اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ اٹھانا،